بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مکتوب نمبر 197 پہلوان محمود کی طرف لکھا، اس بیان میں کہ سعادت مند وہ شخص ہے جس کا دل دنیا سے سرد پڑ گیا ہو اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی حرارت سے گرم ہو گیا ہو۔ اور اس کے مناسب بیان میں اللہ سبحانہ آپ کو شریعت کے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ سعادت مند وہ شخص ہے جس کا دل دنیا سے سرد ہو گیا ہو اور حق تعالی شانہ کی محبت کی حرارت سے گرما گیا ہو۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے اور اس کا ترک تمام عبادات کا سرچشمہ ہے، کیونکہ دنیا حق سبحانہ و تعالیٰ کی مغضوبہ یعنی مظہر غضب ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے اس کو پیدا فرمایا ہے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ دنیا اور دنیا والے طعن اور ملامت کے داغ سے داغدار ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، الدنیا ملعونہ و ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، کیونکہ ذکر کرنے والے بلکہ ان کے وجود کے ذرات کا ہر ذرہ اللہ سبحانہ کے ذکر سے لبریز ہے، وہ اس وعید سے خارج ہیں، ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، چونکہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو دل کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے باز رکھتی ہے اور غیر حق میں مشغول کر دیتی ہے، خواہ مال و اسباب ہوں یا جاہ و ریاست اور خواہ ننگ و ناموس۔ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، پس اس شخص سے منہ موڑ لو جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا۔ نص قاطع ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہے بلائے جان ہے۔ دنیا دار دنیا میں تو ہمیشہ لڑنے جھگڑنے میں پریشان رہتے ہیں اور آخرت میں حسرت اور ندامت کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ترک دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی رغبت ترک ہو جائے، اور اس رغبت کا ترک اس وقت متحقق ہوتا ہے جبکہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے، اور اس طرح کا حصول ارباب جمعیت کی صحبت کے بغیر مشکل اور دشوار ہے۔ اگر ان بزرگوں کی صحبت میسر ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینا چاہیے۔ میاں شیخ مزمل کی صحبت ہر چند آپ کے لیے غنیمت ہے، اور اس قسم کے عزیز الوجود بزرگ کبریت احمر یعنی سرخ گندک یعنی اکسیر سے بھی زیادہ نایاب ہیں، لیکن اہل کرم کا طریقہ ایثار ہے، یعنی اپنی حاجت پر دوسرے کی حاجت اور ضرورت کو مقدم رکھنا ہے۔ اگر چند روز کے لیے میاں شیخ مزمل کو رخصت فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ واپس چلے جائیں گے، اور غائبانہ اخلاص بھی آپ کے لیے حضور کا سا کام دے گا۔ زیادہ لکھنا درد سری ہے۔ اللہ سبحانہ ہم کو اور آپ کو سید البشر علیہ وعلی آلہ من الصلوات اتمھا ومن التحیات اکملھا کی مطابقت پر استقامت عطا فرمائے، آمین والسلام والاکرام۔ بس بھئی اللہ تعالی ہمیں اس پڑھے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں انسان کسی انسان سے یا کسی چیز سے جو محبت کرتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی
منظر بہت خوبصورت ہے، کوئی پہاڑی علاقہ وہ بڑا خوشنما ہے، خوبصورت ہے، یا کوئی مسجد بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، تو انسان کو اس خوبصورت منظر سے، اچھے لباس سے، خوبصورت بنی ہوئی مسجد سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان کسی سے بھی یا کسی انسان سے، کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کی ایک وجہ اس چیز کا حسن اور جمال ہوتا ہے، اور دوسری وجہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس انسان کے اندر کا فضل اور کمال۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت اچھا کھیلنے والا کھلاڑی ہو تو وہ شکل صورت کے لحاظ سے، قد کاٹ کے لحاظ سے تو وہ بیچارہ کوئی اتنا بہت زیادہ متاثر کن نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر صلاحیت ایسی ہوتی ہے، وہ جس شعبے کے اندر ہے، کھیل کے اندر ہے یا کسی بھی شعبے کے اندر ہے، تو اس کے اندر چونکہ کمال اور فضل ایسا ہو جاتا ہے کہ لڑکے اور چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں کہ اس کھلاڑی کے نمبر کی شرٹ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، چونکہ اس کے اندر کوئی کمال ایسا ہوتا ہے، فضل و کمال جسے کہتے ہیں، کوئی اس کے اندر خوبی ایسی ہوتی ہے کہ بچے بھی اور نوجوان بھی نا اس کے نمبر کی شرٹ پہن کے بڑا فخر سے پھرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ پاک نے جیسے صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو بھی اللہ پاک نے ایسے خصوصیات سے نوازا، ایسے کمال سے نوازا کہ آج ہم میں سے کسی نے بھی ان کو دیکھا ہوا نہیں ہے، لیکن صحابہ کی محبت سے ہمارا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، تابعین کی محبت سے، تبع تابعین کی محبت سے، یا اور بڑے بڑے جو علماء اولیاء گزرے ہیں دنیا کے اندر، اگرچہ ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہوا، صرف ان کے بارے میں سنا ہوا ہے، لیکن ان کے اندر کوئی فضل اور کمال ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ان سے بغیر دیکھے ہوئے محبت ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو جو بہت زیادہ مال والا ہوتا ہے، بہت زیادہ پیسے والا ہوتا ہے، اسباب والا ہوتا ہے، دنیاوی چیزوں کی فراوانی والا ہوتا ہے، تو ہر کوئی اس سے جو ہے نا وہ اپنی محبت کے دعوے کرتا پھرے گا اور اپنے آپ کو اس کا دوست ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور چوتھی وجہ جو کسی کے ساتھ محبت کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو انسان دوسروں پر بہت زیادہ احسان، انعام اور اکرام کرنے والا ہوتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں خود بخود ایسے آدمی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پہ کسی سے بھی جو انسان کو محبت ہوتی ہے وہ دیکھ کے ہو یا بغیر دیکھ کے ہو، اس کی یہ 4 وجہ ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو پہلی وجہ تھی کہ کسی چیز کے اندر، انسان کے اندر، کسی قدرتی منظر کے اندر بہت زیادہ حسن و جمال ہو، خوبصورتی ہو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یعنی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، اور خوبصورتی کو اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو محبت کا کسی سے سبب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی فضل ایسا ہوتا ہے، کوئی کمال ایسا ہوتا ہے، کوئی صفت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر جتنے بھی فضل اور کمال اور خصوصیات ہیں، جو اچھی صفات ہیں، ان سب کا جو مبدا، منشا اور پیدا ہونے کی جو جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر کسی کو جو ہے وہ سخاوت کی صفت ملی ہے تو اصل میں جو اللہ کی ذات سخی ہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ طاقت، عہدہ، اقتدار ملا ہے تو اصل میں یہ صفت اور کمال اللہ کی ذات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے عزت والے، سب سے بڑی عظمت والے، سب سے بڑے
اقتدار والے ہیں۔ اور تیسرا جو تھا نا کہ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے مال کی وجہ سے، اس کے پیسے کی وجہ سے، اس کے بہت زیادہ دنیاوی مال و اسباب کی وجہ سے، تو اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں انسانوں کو ملی ہوئی ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کے جو خزانے ہیں وہ حقیقت میں ان کے مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے لائق جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو انسان یا جو شخصیت یا جو ہستی لوگوں پہ بہت زیادہ احسان کرنے والی ہوتی ہے، بہت زیادہ انعام کرنے والی ہوتی ہے، تو انسانوں کو ایسے انسان سے محبت ہو جاتی ہے اس کے احسانات کی وجہ سے، اس کی دی ہوئی نعمتوں اور اسباب کی وجہ سے۔ تو اگر اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کائنات کے سارے انسانوں پر جو سب سے زیادہ جو احسانات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہیں، کہ اللہ پاک خود قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو یہ چاروں کی چاروں جو چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے، تو ان چاروں کی چاروں چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ اصل میں حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لیے جو ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی جائز محبتیں ہیں، بیوی بچوں کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، یا اور عزیزوں رشتہ داروں کی محبت ہے، جو نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہے، تو یہ ساری کی ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے کے مقابلے میں مغلوب ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان ساری کی ساری محبتوں پر غالب ہو۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہ جو آیت ہے یہ عربی کی گرامر کے اعتبار سے اس آیت میں نہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ ہی کسی چیز سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کو عربی گرامر کے اعتبار سے کہا جاتا ہے جملہ خبریہ، کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالی ہمیں اس بات کی خبر اور اطلاع دے رہے ہیں کہ ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی کی ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور ایمان والوں کی ایک نشانی بیان کی ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اب ہم میں سے ہر آدمی اپنے دل کے اندر یہ جھانک کر دیکھے کہ ہمارے دل کے اندر کس کی محبت مغلوب ہے اور کس کی محبت غالب ہے، جبکہ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ جل شانہ کے ساتھ ہوتی ہے۔
تو ہمیں بھی اپنے باطن پر، اپنے دل پر، اپنی روح پر ایسی محنت کرنی ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ جل شانہ کے علاوہ اور جتنی بھی محبتیں ہیں وہ مغلوب ہو جائیں، اور ان ساری کی ساری محبتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آ جائے۔ تو اب ہمارے حضرات نے یہ لکھا ہے، فرمایا ہے کہ اب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھانے کا جو سب سے پہلا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرنا ہے، کیونکہ انسان جس کے ساتھ چاہتا ہے کہ اس کو محبت ہو جائے تو انسان اس کا ذکر کثرت سے کرنا شروع کر دے، چاہے یہ غلط محبت ہے، چاہے یہ صحیح محبت ہے، چاہے یہ خالق کے ساتھ محبت ہے، چاہے یہ مخلوق کے ساتھ محبت ہے۔ تو انسان جس کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے انسان کو اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ انسان کو سب سے زیادہ محبت ہو تو انسان اس کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جیسے ماں کو اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تو ماں جو ہوتی ہے وہ رشتہ داروں میں بیٹھی ہو، وہ اپنے محلے والوں میں بیٹھی ہو، وہ اپنے سسرال والوں میں ہو، میکے والوں میں، وہ کہیں بھی بیٹھی ہو، وہ اپنے بیٹے کے تذکرے کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ بار بار بات کوئی ہو رہی ہوگی تو وہ اپنے میرا بیٹا تو یوں کرتا ہے، اور میرا بیٹا تو ایسے کرتا ہے، میرا بیٹا تو ایسے کھاتا ہے، میرا بیٹا تو ایسے چلتا ہے، وہ کوئی بھی بات ہوگی وہ گھوم گھام کے بات کا جو تذکرہ ہے، بات کا جو رخ ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف موڑ دے گی۔ تو اسی طرح سے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ جل شانہ کی محبت بڑھ جائے تو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور کس ذکر سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی؟ اس ذکر سے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے جو ذکر انسان نے اپنے شیخ سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان خود ہی ذکر کرتا رہتا ہے، تیسرا کلمہ پڑھ لیتا ہے، درود شریف پڑھ لیتا ہے، یا اور ذکر جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ ذکر بھی کرتا رہتا ہے، ساتھ میں آنکھیں غلط بھی دیکھتی رہتی ہیں، اور کان غلط بھی سنتے رہتے ہیں، زبان غلط بھی بولتی رہتی ہے، اور جو ہے وہ نامحرموں کے ساتھ کھلے مہار اختلاط بھی چل رہا ہے، اور ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے۔ ان کی طرف سر اٹھا کے، آنکھیں اٹھا کے بندہ ہنس ہنس کے بات بھی کر رہا ہے، ساتھ میں تسبیح بھی چل رہی ہے۔ اور بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائی، دیکھا گیا کچھ بیچاری ہوتی ہیں، کچھ ہوتے ہیں، وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں تسبیح کر رہے ہیں۔ میں خود ایسے کئی لوگ دیکھے، سامنے ٹی وی چل رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں دانوں والی تسبیح ہے وہ چل رہی ہے۔ تو جو ذکر انسان اپنی مرضی سے شروع کر دیتا ہے اس ذکر کے کرنے سے انسان کو ثواب تو ملتا ہے، جنت میں درخت تو لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اتنے اتنے درجے تو بلند ہو جائیں گے، اور اتنا اتنا ثواب تو مل جائے گا، لیکن انسان کا دل غلط محبتوں سے، مخلوق کی محبتوں سے، نفسانی شہوانی اور حرام محبتوں سے پاک ہو جائے، یہ اس ذکر سے نہیں ہوگا، بلکہ انسان کا دل اس ذکر کے کرنے سے روشن ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں اس ذکر کے کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے جو ذکر انسان نے اپنے شیخ سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ اور یہ خود تجربے کی بات ہے، دیکھی ہوئی بات ہے کہ جب انسان اپنے شیخ کی نگرانی میں، رہنمائی میں، ان کی تجویز کے ساتھ
ذکر شروع کرتا ہے تو انسان کے جو گناہ ہیں وہ آہستہ آہستہ چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی سے گناہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو اس بات کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں تو یہ کام کر رہا تھا یہ بھی گناہ تھا، اور میں تو اس کام کو بھی کر رہا تھا یہ بھی گناہ تھا، اور میرے اندر تو فلاں کمی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا، میں تو اتنے سال سے اس کام کے اندر مبتلا تھا۔ تو اس لیے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر انسان کے باطن اور دل میں تصرف کر کے انسان کے دل کے اندھیروں کو صاف کرنے کا سبب بنتا ہے، جو ذکر انسان اپنے شیخ سے سیکھ کے کرتا ہے۔ کیونکہ ذکر سے ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کی تنخواہ کا بڑھ جانا، اور ایک ہوتا ہے انسان کے رینک کا بڑھ جانا، ٹھیک ہے؟ تو انسان جب ذکر کو اپنے شیخ سے سیکھ کر کرتا ہے تو ایسے ذکر سے انسان کا روحانی رینک بھی بڑھتا ہے، انسان کا دل اللہ جل شانہ کی محبت کی لذت سے جو ہے نا وہ سرشار بھی ہونے لگتا ہے، انسان کے دل کے اندر سے گناہوں کا غفلتوں کا جو زنگ ہے وہ صاف بھی ہونے لگتا ہے، دل میں اللہ کی محبت کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس ذکر کی وجہ سے انسان کو اجر اور ثواب بھی ملنے لگتا ہے۔ تو ایک تو اس کے لیے آدمی ذکر کی کثرت کرے اللہ کی محبت کو دل میں بڑھانے کے لیے، اور دوسرا طریقہ ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ انسان ان لوگوں کی صحبت میں کثرت سے بیٹھے اٹھے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں۔ جیسے انسان کمپیوٹر والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، جن کے پاس کمپیوٹر ہے تو 2 4 5 10 دن آدمی ان کے پاس بیٹھے گا تو انسان کو خود محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار مجھے بھی ایک کمپیوٹر خریدنا چاہیے، میرے پاس بھی ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے۔ تو انسان جب کپڑے والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیتا ہے تو انسان کو کپڑے کا کاروبار کرنے کی سوچ آنی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان غلہ منڈی والوں کے پاس بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ غلہ منڈی میں کاروبار کرنے کی سوچ فکر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان جس قسم کے لوگوں میں بیٹھتا ہے اسی قسم کے انسان کے دل کے اندر احساسات اور جذبات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان ہمت کوشش کر کے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ذاکرین کی صحبت میں اٹھے بیٹھے گا، ان کی صحبت میں اپنی اصلاح کی نیت سے آنا جانا شروع کر دے گا، تو اللہ کے فضل سے اللہ نے اپنی محبت کی جو دولت اپنے ذاکرین کے دل کے اندر رکھی ہوتی ہے، وہ اللہ کی محبت کی دولت ذاکرین کے پاس بیٹھنے والوں کے دلوں کو بھی متاثر کرنے لگتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کی محبت کو دل میں بڑھانے کی نیت سے قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی میں نے بس روزانہ کے اعتبار سے آدھا پارہ پڑھنا ہوتا ہے، 1 پارہ پڑھنا ہوتا ہے، پاؤ پارہ پڑھنا ہوتا ہے، میرا معمول ہے، میری عادت ہے۔ ایک ہے اس نیت سے قرآن پڑھنا، اور ایک اس نیت سے قرآن پڑھنا کہ میں یہ قرآن کی تلاوت اس لیے کرنے لگا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے مجھے اللہ جل شانہ کی محبت میں ترقی نصیب ہو جائے۔ تو جب بھی انسان قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو قرآن کھولنے سے پہلے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کر لے کہ اے اللہ میں یہ آپ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، یا اللہ یہ آپ کی طرف سے ای میل مجھے آئی ہے، یا اللہ یہ آپ کی طرف سے نوٹیفیکیشن میرے لیے جو ہے نا وہ مجھے ریسیو ہوا ہے، تو اے اللہ میں آپ کا قرآن اس لیے پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ آپ اپنا قرآن پڑھنے کی برکت سے مجھے اپنی محبت نصیب کر دیں۔ تو جب آدمی اس نیت اور اس استحضار سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی انسان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ اور چوتھا طریقہ ہمارے حضرات نے یہ لکھا ہے
کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو بیٹھ کر کبھی کبھار سوچا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینی اعتبار سے کتنی نعمتوں سے نوازا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیاوی اعتبار سے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ تو ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی بیٹھ کر اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرے، ان کا انسان جو ہے نا وہ ذرا مراقبہ کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھوں کی نعمت دی ہے، کتنا میں اس سے کام لیتا ہوں، کان کی نعمت ہے، یہ مجھے کتنا فائدہ دیتی ہے، اللہ نے مجھے چلنے کی طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے سوچنے کی طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے ماں باپ دیے ہیں، اللہ نے مجھے سر چھپانے کو اپنا گھر دیا ہے، اللہ نے مجھے اپنی سواری دی ہے۔ اور جتنی انسان کے اوپر اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، ان کو جب انسان وقتاً فوقتاً سوچتا ہے، ان کا مراقبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے سے اور اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمتوں کا تذکرہ کرنے سے بھی انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے اس میں ہمارے حضرات نے کچھ یہ باتیں بھی لکھی ہیں کہ ایک ہے مخلوق کی محبت دل کے اندر ہو، اور ایک ہے کہ اپنے اللہ جل شانہ کی محبت ہمارے دل کے اندر ہو۔ تو جو مخلوق کی محبت اور جو شہوانی، شیطانی، نفسانی محبتیں جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں، تو مخلوق کی محبت کی نحوست سے انسان کے دل کے اندر ظلمت پیدا ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس جب انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو انسان کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، ایک چمک پیدا ہوتی ہے، اور مخلوق کی محبت کی نحوست سے انسان کے دل کے اندر ظلمت، سیاہی اور تاریکی پیدا ہوتی ہے نا بھائی؟ اور اس طرح سے ہمارے حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہونے سے انسان کے دل اور چہرے دونوں پر تر و تازگی پیدا ہوتی ہے، کہ جو اللہ کی محبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے بھی بہت زیادہ تر و تازہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ بارونق ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو ان کا چہرہ بارونق ہوتا ہے اور جو ان کے چہرے کے اوپر جو ایک اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک روشنی اور چمک ہوتی ہے، وہ اصل میں ان کے دل کے اللہ کی محبت سے بھرے ہونے کی ریفلیکشن ان کے چہرے پہ پڑ رہی ہوتی ہے، کہ جس کی وجہ سے ان کا چہرہ بھی تر و تازہ نظر آتا ہے، فریش نظر آتا ہے، چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسی بھی پریشانیاں آ جائیں، کیسی بھی جو ہے نا وہ ناگواریاں، مصیبتیں آ جائیں، لیکن ان کے چہروں کے اوپر کی جو تر و تازگی ہے، جو شادابی ہے، جو رونق ہے، جو چمک ہے نا، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ تو ابھی اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، پہلے نہیں میرے ذہن میں تھی، کرنے سے پہلے ہمارے حضرت جی ہیں نا، ان کا جو ہمارا بیٹا ہے سیف الرحمان، اس کی طبیعت خراب تھی، تو اس کو فیصل آباد میں ڈاکٹروں کو دکھایا، کچھ جیسے نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے نا انسان کو، وہ تھا۔ تو فیصل آباد میں ڈاکٹروں کو کوئی مطلب اتنا افاقہ نہیں ہو رہا تھا علاج سے۔ تو یہ جو ہمارا عبد الرحمان ہے، پتہ نہیں شاید کسی نے دیکھا ہو، فراغت ہو گئی اس کی بھی، تو اس کا بھائی لاہور میں ڈاکٹر ہے۔ تو اس کے بھائی ڈاکٹر نے نا لاہور میں کسی سائیکیٹرسٹ سے نا ٹائم لیا حضرت جی کے بیٹے کو دکھانے کے لیے۔ تو جو ٹائم لیا اس پہ چلے گئے۔ تو اب ظاہر ہے اس نے جو خود ڈاکٹر ہے، اس نے پھر وہ جو لاہور میں سائیکیٹرسٹ تلاش کیا، وہ بھی ظاہر ہے اچھا خاصا وہ ایکسپیرینس والا ہوگا، تجربے والا ہوگا۔ تو خیر اس کو جب دکھایا، اس نے سارا چیک کیا، سب کچھ کیا، تو اس کے بعد نا اس نے، اب حضرت جی بھی اندر ہی تھے ڈاکٹر کے کمرے میں ہی، تو اس نے نا
کہا کہ جی میں نا آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جی نے کہا جی کر لیتے ہیں، کوئی نہیں۔ تو سب کو باہر نکال دیا، عبد الرحمن بھی باہر، اس کا بھائی ڈاکٹر بھی باہر، سیف بھائی بھی باہر۔ تو اب جو ہے نا وہ ڈاکٹر تھا ماہر نفسیات، وہ نا اس نے کہا کہ جی مجھے تقریباً 35-40 سال ہو گئے یہ سائیکیٹری کے شعبے میں، اور کہتا کہ میرا تو کام ہی لوگوں کے چہرے پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے ماہر نفسیات کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے، اس نے چہرہ اگلے کا پڑھ لینا ہے، اور چہرہ پڑھ کے اس کی بیماری کا اندازہ، اس کے ماضی کا اندازہ، اس کو اس وقت میں کیا مسئلہ ہے اس کا اندازہ۔ تو اس نے کہا کہ جی مجھے تقریباً 35-40 سال ہو گئے اپنے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو میں جو ہے نا وہ اپنے ایکسپیرینس سے صرف بندے کا چہرہ دیکھ کے ہی اگلے بندے کی نا مجھے اندر باہر کی کیفیات کا اندازہ ہو جاتا ہے، اتنی میری پریکٹس ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اپنے پچھلے 40 سال کی پریکٹس میں نا آپ کے چہرے جیسے مطمئن پرسکون چہرے والا انسان نہیں دیکھا۔ اور کہنے لگا کہ آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں، اپنا جوان بیٹا لے کے آتے ہیں جس بیچارے کو نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنے بیٹے کے علاج پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان کی اتنی وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، وہ اتنے ان کے چہرہ جو ہے نا وہ مرجھایا ہوتا ہے، بالکل اس کا برا حال ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے میں نے اپنے 35-40 سال میں آپ کا چہرہ جتنا پرسکون، جتنا مطمئن، جتنا تر و تازہ، ٹھیک ہے، اور جتنا رونق والا دیکھا ہے نا، کہتے کہ جی میں نے نہیں دیکھا۔ اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے میرے اتنے 3 کے 4 اس نے کہا جی بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر ہے، کہتا جی اتنا پیسہ ہے، مجھے خود ہی نہیں پتا کتنا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، بیٹے حساب کتاب رکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے وہاں بھی گھر ہے، وہاں بھی گھر ہے، وہاں بھی فلیٹ لیا، وہ جو اس نے اپنا سارا جو پیسہ کمایا ساری زندگی، لیکن کہتا میری زندگی میں سکون نہیں۔ اور اتنی بات کہہ کے نا حضرت جی نے مجھے خود ہی یہ بتایا، کہتے وہ نا ڈاکٹر جو تھا وہ بچوں کی طرح رونے لگ کہ جی مجھے کچھ بتائیں، مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیں کہ مجھے بھی آپ جیسا پرسکون با رونق تر و تازہ چہرہ نصیب ہو جائے۔ تو خیر پھر حضرت جی نے کہا کہ میں نے اس کو پھر کچھ اعمال وغیرہ بتائے کرنے کو۔ تو خیر مقصد بات کا یہ تھا کہ جو اللہ سے جن کے دل کنیکٹ ہوتے ہیں ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ کس ذات سے جڑے ہوئے، کس ذات کی محبت ان کے دلوں کے اندر ٹھاٹھے مار رہی ہے، اور کس ذات کی محبت کی جو ہے نا وہ ان کے دل کے اندر روشنی ہے اور نورانیت ہے۔ جبکہ اس کے برعکس کتنے لوگ ہیں جو بیچارے دنیاوی محبتوں میں، حرام محبتوں میں، نفسانی محبتوں میں غرق ہوتے ہیں، ان کے دل مخلوق کی محبت سے پھٹکار پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل مخلوق کی محبتوں کی ظلمت سے توے سے بھی زیادہ سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ توے سے زیادہ سیاہی جو ان کے دلوں میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے وہ پھٹکار بن کے ان کے چہروں پہ برستی نظر آتی ہے۔ اب یہ کتنے جو بیچارے لوگ ہوتے ہیں جو گانے والے ہیں، جو فلموں میں کام کرنے والے ہیں، جو اس طرح کی فضول مطلب جو کام کرنے والے، جو اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ تو اگر ان کو بندہ میک اپ کے بغیر دیکھ لے تو ان کو تو دیکھنے کو دل نہیں کرتا انسان۔ اتنی ان کے چہروں پہ بیچاروں پہ جو ہے نا وہ ایک نحوست، ایک بے رونقی ان کے چہروں پہ چھائی ہوئی ہوتی۔ اس لیے ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی تم اپنی چوائس کے ساتھ نا کوئی دنیا کا سب سے مالدار ترین کھلاڑی تلاش کرو، 10 دن اس کے ساتھ رہ لو، سمجھانے کے لیے کہتے تھے۔ اور پھر فرماتے تھے اچھا 10 دن اس کھلاڑی کے ساتھ رہو، اور پھر کہتے کہ تم اپنی مرضی کے کسی ملک کا جو صدر ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا انتخاب کرو، 10 دن اس کے ساتھ رہو۔
اور پھر تم اپنی مرضی کے کسی دنیا کے جو ہے نا وہ امیر ترین جو ہے نا وہ پاپ سنگر کا انتخاب کرو، 10 دن اس کے ساتھ رہو، اور پھر تم اپنی مرضی کے نا کسی بہت بڑے دنیاوی جو ہے نا وہ فلم سٹار کا انتخاب کرو، 10 دن اس کے ساتھ رہو، اور پھر تم اپنی مرضی کے کسی بہت بڑے صنعت کار انڈسٹریلسٹ کا انتخاب کرو، 10 دن اس کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے، اور پھر تم اپنی مرضی کے کسی بہت بڑے جو ہے نا وہ تاجر کا انتخاب کرو، کچھ دن اس کے ساتھ رہو۔ تو یہ سب لوگوں کے ساتھ 10 دن یا کچھ دن گزارنے کے بعد کسی صحیح اللہ والے کے پاس چند دن رہو، جس کے پاس بیچارے کے پاس پتہ نہیں کرائے کا گھر ہے، جس کے پاس اپنی کو پرانی سی 70 ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے پاس بیچارے کے پاس کو 10 سال پرانا جوتا ہے، 10 سال پرانے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اس کو اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے، اس کا دل اپنے اللہ کی محبت کی لذت سے سرشار ہے، بھرا ہوا ہے، مطلب 10 دن اس اللہ والے کے ساتھ رہے، ٹھیک، اور پھر تمہیں سر کی آنکھوں سے نظر آئے گا کہ سکون، اطمینان، چین، راحت، آرام کی دولت کس کے پاس زیادہ ہے، مطلب وہ تمہیں صرف اسی کے پاس ملے گی جس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ جہاں مرضی پھر کے دیکھ لو، جتنے بڑی مرضی پیسے والوں کے پاس پھر کے دیکھ لو، تمہیں سکون، اطمینان ان میں سے کسی کے پاس نہیں ملے، صرف اللہ والے کے پاس ملے۔ اور پھر ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا مشاہدہ اور تجربہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی محبت میں اپنے دلوں کو بھر کے باہر نکلتے ہیں تو لوگ ان کی عزت اور اکرام کی وجہ سے اپنے سر کی پگڑیاں اتار کے ان کے پیروں میں رکھتے ہیں، ان کی اتنی عزت کی جاتی ہے۔ اور جو لوگ مخلوق کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں، حرام محبتوں کے اندر اپنے دن رات کو بسر کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کی صلاحیتوں کو مخلوق کی محبتوں کے اندر اور مخلوق کے جو ہے نا وہ پیچھے بھاگنے میں ضائع کرنے والے ہوتے ہیں، تو اگر کبھی ایسا موقع آئے تو لوگوں کے جوتے ہوتے ہیں اور ان کا سر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ ایسی چیز ہے جو دونوں عالم سے انسان کو جو ہے نا وہ بیگانہ کر دیتی ہے، کہ جب ایک اکیلے اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی تو اللہ تعالی ہمیں ساری کائنات کے جتنے مال، اسباب، چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہمارے دل سے ان کی محبت کو نکال کے باہر پھینک دیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا، اور پھر اللہ کی محبت کے اندر اور آگے سے آگے ترقی کرنا۔ ایک ہے صرف نماز پڑھنا، ایک ہے اللہ کی محبت میں نماز پڑھنا، ایک ہے صرف سجدہ کرنا، ایک ہے اللہ کی محبت میں سجدہ کرنا، ایک ہے صرف قرآن پڑھنا، ایک ہے اللہ کی محبت میں قرآن پڑھنا، ایک ہے ذکر کرنا، ایک ہے اللہ کی محبت میں اللہ کا ذکر کرنا، ایک ہے دعا مانگنا، ایک ہے اللہ کی محبت میں اللہ سے دعا مانگنا۔ اس لیے جیسے ہم لوگوں نے کوئی شادی ہے، کوئی منگنی ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ جی 10 کلو جو ہے نا وہ جو ہے وہ پھل لے کے شاپروں میں ڈال کے اگلے کے گھر دے آتے، نہیں، اس کی اچھی سی خوبصورت سی ٹوکری بنواتے ہیں، اس کو خوبصورت سے طریقے سے پیک کرواتے ہیں۔ اسی طرح سے جب کسی کی سالگرہ ہے یا کسی کی شادی ہے یا کوئی اور خوشی کا موقع ہے تو ہم نے اس کے لیے کوئی گفٹ خریدا ہے، کوئی چیز خریدی ہے، تو گفٹ جا کے اس کے ایسے ہی ہاتھ میں نہیں پکڑا دیتے، بلکہ اس کو جا کے پہلے بہترین سا جو ہے نا وہ گفٹ پیپر چیک کرتے ہیں، نہیں اور دکھاؤ، نہیں اور دکھاؤ، اور دکھاؤ، تو کتنے سارے گفٹ پیپر نکال کر ان میں سے اچھا گفٹ پیپر تلاش کر کے اس گفٹ پیپر میں ریپ کر کے اگلے کو چیز بھیجتے ہیں۔
تو اس لیے اس میں ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جیسے جب ہم دنیاوی اعتبار سے کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، کوئی چیز بھیجتے ہیں، کوئی ہدیہ دیتے ہیں، تو اس کو صرف اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑا دیتے، بلکہ اچھے سے اچھے گفٹ پیپر میں بند کر کے اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جب ہم نماز پڑھیں تو اپنی نماز کو اللہ کی محبت کے گفٹ پیپر میں پیک کر کے اللہ کے پاس بھیجیں۔ ایسی جب ہم قرآن پڑھیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کے عمل کو اللہ کی محبت کے گفٹ پیپر میں پیک کر کے اللہ کی طرف بھیجیں۔ ایسی جب ہم اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ کی طرف جو ہماری دعا جائے اس کو اللہ کی محبت کے گفٹ پیپر میں پیک کر کے اللہ کی طرف بھیجیں۔ اس لیے ہمارا ہر عمل وہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی نیت سے اور اللہ کی محبت میں ترقی کرنے کی نیت سے ہم ہر عمل کو کریں۔ ایک ہے کہ انسان نے اپنی نظر کی حفاظت کی، حرام سے بچا، ایک ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنی نظر کی حفاظت کی، اللہ کی محبت کی وجہ سے نظر کو جھکایا، اللہ کی محبت کی وجہ سے غیبت سے بچے، اللہ کی محبت کی وجہ سے جھوٹ سے بچے، اللہ کی محبت کی وجہ سے گھر سے نماز کے لیے نکلے۔ تو جیسے اس میں پھر ان اعمال میں جو اللہ کی محبت کی نیت اور جذبے سے کیے جائیں گے اور ان اعمال میں جو صرف ایک عمل کی نیت سے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ فرق ہوگا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس لیے اب آخری بات ہے، بات بھی لمبی ہو گئی، جیسے وہ آتا ہے نا کہ ہم گھر میں مزدور لاتے ہیں، تو اب مزدور کو لایا جاتا ہے تو اسے کہتا ہے بھئی یہ تم نے یہ فرش جو ہے نا شام تک توڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہتھوڑا، کدال، کلہاڑا وہ چلاتا ہے، لیکن اس کے ہتھوڑا، کدال، کلہاڑا چلانے میں کوئی دل کے جذبات کا دخل نہیں ہوتا، بے دلی سے اس کا وہ تھوڑا چل رہا ہوتا ہے، ایک چلائے گا پھر بیٹھ جائے گا، پھر چلائے گا پھر تھوڑا سا ڈھیلا ہو کے بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو پتہ ہے کہ یار مجھے شام کو صرف یہ 1000-1500 روپیہ مل جانا ہے، بس بات ختم ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا کدال، کلہاڑا یا ہتھوڑا چلانا وہ کسی بھی قسم کے جذبات اور احساسات سے بلینک ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک کلہاڑا چلایا تھا فرہاد نے۔ تو جیسے یہ ہمارے معاشرے میں کہانیاں ہو رہی ہیں نا، ہیر رانجھا کا قصہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک شیری اور فرہاد کا بھی قصہ بنا ہوا ہے۔ اب اللہ جانے اس میں کتنی حقیقت ہے یا کتنا افسانہ ہے، تو لیکن وہ جو شیری اور فرہاد کا جو قصہ تھا وہ یہ تھا کہ فرہاد صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ یہ تمہارے سامنے اتنا بڑا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے؟ تم اس پہاڑ میں سے نہر نکال دو، جیسے پہاڑ کو کھود کے چشمہ نکال لیتے ہیں نا، کہ تم اس پہاڑ کو کھودو اور اس میں سے کوئی چشمہ یا نہر نکال دو تو ہم تمہاری شادی شیری کے ساتھ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا بھی کلہاڑا چل رہا ہے، اس کی بھی کدال چل رہی ہے، لیکن اس کو اپنی ہر کدال اور کلہاڑا چلانے پر شیری محترمہ کے ساتھ وصال کی لذت مل رہی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں جو ہتھوڑا چلا رہا ہوں، یہ ہر چلا ہوا ہتھوڑا، ہر اٹھی ہوئی کدال، ہر چلنے والا کلہاڑا مجھے شیری کے وصال کے قریب کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے اس کے ساتھ شادی کے قریب لے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کلہاڑا، کدال فرہاد نے بھی چلائی، ٹھیک ہے؟ کلہاڑا اور کدال وہ مزدور بھی چلاتا ہے، لیکن مزدور کا کدال اور کلہاڑا چلانا وہ بغیر کسی دلی جذبے، بغیر کسی دلی محبت اور بغیر کسی دلی شوق کے ہوتا ہے، جبکہ فرہاد نے جب وہ کلہاڑا چلایا تھا اس کو اپنے ہر کلہاڑے اور کدال کی ضرب پر، ٹھیک ہے، اپنے محبوب کے ساتھ وصال کی لذت کا مزہ آ رہا۔
تو اسی طرح سے ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری تلاوت، ہماری دعا، ہمارا گناہوں سے بچنا، کم قسمتی سے یہ سارے کے سارے جو ہمارے اعمال ہیں یہ اللہ کی محبت کے جذبے اور اللہ کی محبت کی کیفیت اور لذت سے خالی ہیں۔ ہماری نمازیں، ہمارے اعمال اس مزدور کے کلہاڑے کی طرح سے کہ جس کے اندر کوئی دلی جذبات نہیں۔ تو اللہ کرے ہماری نماز، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت، ہماری دعا، ہمارا گناہوں سے بچنا، ہمارے دین کے کام، ہمارے دین کی محنت، یہ سارے کا سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی محبت کی کیفیت میں ہونے لگے، اللہ کی محبت میں ترقی کی کیفیت سے ہونے لگے کہ ہمیں ہر عمل میں اللہ کی محبت کی لذت محسوس ہوگی۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمارا دل وہ اللہ کی محبت سے آشنا ہو جائے، ہمارا دل اللہ کی محبت کی لذت سے واقف ہو جائے، اور ہمارے دل سے اللہ کا جتنا غیر اور اللہ کا جتنا ما سوا ہے اس کی محبت ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے جب ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی تو جیسے ہمارے حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی محبت اور معرفت حاصل ہو جانے کے بعد، اللہ کی محبت اور معرفت حاصل ہو جانے کے بعد انسان کو 2 رکعت نماز کا اجر دوسرے لوگ جن کو اللہ کی محبت اور معرفت حاصل نہیں ہے ان کی 1000 رکعت سے زیادہ اجر و ثواب اور فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ان لوگوں کے جن کو اللہ کی محبت کی کیفیت حاصل نہیں ہے ان کے 1000 رکعت نفل سے زیادہ اجر اور فضیلت کا باعث ہوگا۔ اس لیے بھائی ہم جو ہے نا وہ ایک ہے صرف ذکر کر لیا جی، ذکر کا اگلا سبق مل گیا جی، سارے اعمال کر لیے جی، نہیں، ایک ہے کہ ان اعمال کو کرنے کے ذریعے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں اتارنے کا جذبہ ہو اور اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کرنے کا جذبہ ہو۔ بھائی اس لیے ہم جو ہمارا جو ذکر ہے، ہمارا جو بھی ذکر کا سبق ہے، ہم اس کی پابندی کیا کریں اور اس پہ اکتفا نہ کریں، اس میں اور آگے سے آگے اور آگے سے آگے بڑھنے کی ہماری نیت بھی ہو، ہماری کوشش بھی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ شعر ہے نا کہ محبت دونوں عالم میں جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسے ہی یاد یار آئی۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسی کو ہی اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے ہمارے وہ آتا ہے نا کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی بات کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یا اللہ کیا بات ہے کہ اس دنیا کے اندر تیرے بندے تو بہت ہیں لیکن تجھے یاد کرنے والے بہت کم ہیں، تجھے اپنا دل دینے والے بہت کم ہیں، تجھے اپنے دماغ کی سوچ دینے والے بہت کم ہیں، تجھے اپنے اندر کے سارے جذبات دینے والے بہت کم ہیں کہ اللہ تیرے بندے تو دنیا میں بہت ہیں مگر تجھے یاد کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے میرے دل میں یہ جواب آیا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ الہام فرمایا، یہ فرمایا کہ اے بایزید بسطامی، ہر موتی اور ہیرا اس قابل نہیں ہوتا کہ بادشاہ کے سر کے تاج میں لگ سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے ہر دل اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی محبت کو حاصل کر کے اللہ کی محبت کی لذت کو برداشت کرنے والا ہو۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دل کو اس قابل بنانا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو اپنی محبت کی
لذت سے اور محبت کے نور سے اللہ تعالیٰ روشن اور مزین کرے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی ٹائم کافی ہو گیا، ہم ذکر ہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے.